نجف بغداد سے 160 کلومیٹر جنوب میں کوفہ سے 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر حضرت علی علیہ السلام کا مدفن ہے۔ آپ نے خارجی ابن ملجم کے قاتلانہ حملے کے نتیجے میں شہادت پائی اور آپ علیہ السلام کو آپ کی وصیت کے مطابق کوفہ کے ایک نامعلوم مقام پر دفن کر دیا گیا۔ بنو امیہ کے آپ علیہ السلام کی جانب جارحانہ رویے کے باعث آپ کی تدفین کو مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا۔ 75 برس تک آپ علیہ السلام کی قبر کے متعلق کسی کو معلوم نہ ہو سکا، تاکہ خلافت عباسیہ کے زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے مدفن کی نشاندہی کی اور اس کے بعد شیعہ علی نے اس پر مزار تعمیر کرایا۔ اس وقت یہ شیعہ مسلک کا تیسرا مقدس ترین مقام زیارت ہے۔ اس انتہائی خوبصورت یادگار کی آرائش دیکھنے والے کو گنگ کر دیتی ہے۔ بڑا گنبد مکمل طور پر خالص سونے سے ڈھکا ہوا ہے اور صرف اس پر استعمال ہونے والے سونے کے پتھروں کی تعداد 7,777 ہے، جبکہ 35 میٹر بلند 2 مینار سونے کی 40,000 ٹائلوں سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ مزار کی بیرونی آرائش میں سب سے نمایاں سنہرا رنگ ہے جو سونے کی کثرت نے اسے عطا کیا ہے، جبکہ اندرونی حصہ طویل دیواری نقاشی سے آراستہ ہے۔ دیواری تصویر میں ہلکا نیلا رنگ، سفید سنگ مرمر اور کہیں کہیں مشرق وسطی کی روایت کے مطابق سونا بھی استعمال ہوا ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے میں جلتی بجھتی روشنیاں شیشے کے ٹکڑوں اور نقرئی دیواروں پر پڑ رہی تھیں، جس سے ایک مسحور کن سما پیدا ہو رہا تھا۔ مسجد کے ایک حصے میں وہ نوادرات بھی دیکھے جا سکتے ہیں جو مسلمان بادشاہوں نے مفتوح قوموں سے مال غنیمت میں بٹورے یا دیگر اہل جود و سخا نے عطیہ کیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو علم حاصل کرنے کی تلقین کی۔ آپ اکثر فرماتے تھے، مجھ سے جو چاہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ میں یہاں حضرت علی علیہ السلام کے چند اقوال پیش کروں گا جو مشہور کتاب نہج البلاغہ سے لیے گئے ہیں۔ عورت مضبوط جذبات رکھتی ہے باوجود اس کے کہ وہ ایک نازک تخلیق ہے۔ اللہ نے اس کی تخلیق اس لیے کی کہ وہ قوموں کو تعلیم و تربیت دے، اور یہ ذمہ داری اسے خدا تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ خدا نے عورت کو اپنے حصے لطیف کے اظہار کے لیے پیدا کیا۔ دنیا میں اس کی آمد کا مقصد اپنے ساتھی اور خاندان کو سکھ دینا ہے۔ یہ ہے خواتین کا احترام، وہ مقام جو خدا نے عورت کو بخشا اور حضرت علی نے اس کی وضاحت کی۔ آگے ملاحظہ کیجئے، حسن سلوک پر کچھ خرچ نہیں آتا، لیکن آپ اس سے سب کچھ خرید سکتے ہیں۔ جب زمانہ تمہیں تمہارے گھٹنوں پر جھکا دے تو تم بہترین حالت میں آ جاؤ گے۔ غیبت کرنے والا ثابت کر دیتا ہے کہ وہ خود کسی قابل نہیں۔ موقع پر انکار کر دینا کسی کو طویل آز دینے سے بہتر ہے۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ انسان جب کسی چیز سے خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، اور جب خدا سے ڈرتا ہے تو اس کا رخ کرتا ہے۔ زندگی میں 2 وقت آتے ہیں، ایک تمہارے لیے اور ایک تمہارے خلاف۔ جب وقت تمہارے ہاتھ میں ہو تو غرور مت کرو، اور جب تمہارے خلاف ہو تو صبر کرو۔ یہ دونوں ہی وقت امتحان ہیں۔ دانش سے بڑی کوئی دولت نہیں، اور جہالت سے بڑی کوئی محرومی نہیں۔ تہذیب سے بڑی کوئی وراثت نہیں، اور نیک صلاح سے زیادہ کوئی تقویت نہیں۔ دنیا میں ایسے رہو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ روئیں، اور اگر زندہ رہو تو وہ تمہاری محبت کے خواہش مند ہوں۔ ناکامیاں بزدلی اور خوف کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور مایوسیاں خود اعتمادی کی کمی کے نتیجے میں جنم لیتی ہیں۔ عیش کا وقت تابستان میں چھاؤں کی مانند ہے، اس لیے کبھی اچھے کام کرنے کا موقع ضائع مت کرو۔ دوستی کا امتحان 3 موقعوں پر ہوتا ہے: ضرورت کے وقت، تمہاری غیر موجودگی میں اس کا رویہ، اور تمہارے مرنے کے بعد اس کا رویہ۔ ہم حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کو الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن ان کے ذریعے قول سے ان کی شخصیت کا مکمل تاثر ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ صدام حسین کے دور حکومت سے پہلے تک نجف اسلامی تعلیمات اور علوم کی تعلیم کا بڑا مرکز تھا، اور طلباء ان علوم کی تحصیل کے لیے اس شہر میں آیا کرتے تھے۔ یہاں قریب ہی وادی السلام واقع ہے۔ وادی السلام کے معنی ہے امن کی وادی۔ یہاں ایک تاریخی قبرستان ہے جو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان مانا جاتا ہے۔ 1500 ایکڑ رقبے پر اس قبرستان میں 50 لاکھ قبریں موجود ہیں۔ یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے جہاں تقریباً 1400 سال سے تدفین کا سلسلہ جاری ہے۔
اکثر میتوں کی تدفین خانہ دار قبروں میں کی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں مردوں کی اتنی کثیر تعداد کو جگہ مل گئی ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک اس قبرستان میں دفن ہونا نہایت باسعادت ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ تمام نیک روحیں اسی قبرستان میں جمع ہوتی ہیں، چاہے ان کے خاکی جسد کہیں بھی دفن ہو جائیں۔ یہاں دفن ہونے والوں میں پیغمبروں سے لے کر بادشاہ، شہزادے، سلاطین اور تمام دنیا سے یہاں دفن ہونے کے خواہش مند شیعہ حضرات کی میتیں مدفن کے لیے پہنچائی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس مقام کو جنت کا حصہ قرار دیا تھا۔ آیت اللہ اعظم شہید امام باقر الصدر، جنہیں صدام حسین نے قتل کرایا تھا، یہیں دفن ہے۔ میں نے یہاں میل و چہل قدمی کی، لیکن دوسرا سرا نہ پا سکا۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہاں محو آرام نفوس کا تعلق پوری دنیا سے ہے۔ یہاں قبریں پکی اور پلستر شدہ ہیں۔ یہ زمین کی سطح سے بلندی پر ہیں۔ بعض قبروں پر پلاسٹک کے پھول اور گلدستے بھی دیکھنے کو ملے، جن کے چمکتے رنگ صحرا کی گرم دھوپ سے مان پڑ گئے تھے۔ قبروں کا درمیانی فاصلہ بمشکل 1 فٹ ہوگا۔ بعض قبروں پر کمرہ نما گنبد تعمیر کر دیے گئے ہیں، جو ایک خاندان کی قبروں کو باقی قبروں سے الگ کرتے ہیں۔ ایسا صرف صاحب ثروت ورثہ ہی کر سکتے ہیں۔ کچھ مخصوص انداز کی زیر زمین قبریں بھی دیکھیں، جن کو دیکھنے کے لیے زینے کی مدد سے تہ خانے نما چھوٹے سے کمرے میں اترنا پڑتا ہے۔ میں نے بھی نیچے اتر کر ایسی قبروں کو دیکھا۔ سن 1930 سے سن 1940 عیسوی تک کی قبروں کا اپنا مخصوص انداز تھا۔ ان کی بلندی 3 میٹر کے قریب اور قبر کی ڈھیری گول تھی۔ عراق میں بدامنی کے زمانے میں جب باغی قبروں کے بیچ پیچیدہ راستوں میں چھپتے تھے، تو عراقی فوجی اپنی پرانی قبروں کی تفریق کیے بغیر قبرستان میں بلڈوزر چلا دیتے تھے۔ آج بھی قبرستان جانے والی سڑک کے کناروں پر ٹوٹے پھوٹے پنجروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ یہ غالباً سن 2003 کی لڑائی کے دوران عراقی ملیشیا کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ عراقی سپاہی اس قبرستان میں چھپ کر شب خون مارا کرتے تھے۔ امریکی فوجی اس قبرستان میں گھسنے کے لائق نہ تھے۔ پیچ در پیچ راستے اور زیر زمین یادگاریں ہر قدم پر ان کو الجھا سکتی تھیں۔ صرف مقامی سپاہی ہی تھے جو ان سب بھول بھلائیوں سے واقف تھے، اور وہ اندر آنے والوں پر حملہ کر کے کسی خفیہ زیر زمین پناہ گاہ میں چھلاوے کی مانند غائب ہو جاتے تھے۔ کچھ شیعہ حضرات اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں کہ ان کی تدفین نجف لے جا کر وادی السلام کے قبرستان میں کی جائے۔ بہت سے لوگ اپنے پیاروں کی خواہش کی تکمیل مالی وسائل کی کمی کے باعث نہیں کر سکتے، اور انہیں امانتاً مقامی قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں، اور بعد میں مناسب وقت پر میت کو قبر سے نکال کر نجف میں تدفین کے انتظامات کر دیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں نے 2 موقعوں پر قبر کشائی کا مشاہدہ کیا۔ مہینوں پہلے دفن کیے گئے جسد خاکی اتنی تازہ حالت میں تھے گویا ابھی دفن کیے گئے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی قبریں بھی اسی قبرستان میں ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر 8 بار اور حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر 23 بار آیا ہے۔ دونوں اصحاب جلیل القدر پیغمبر تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی جانب بھیجا گیا تھا۔ آپ نے پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی نکالنے کا معجزہ دکھایا۔ نافرمان قوم سمود نے اسے مار ڈالنے کی دھمکی دی، کیونکہ وہ اتنا پانی پی جاتی تھی کہ دیگر جانور پیاس سے رہ جاتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ اس اونٹنی کو مار ڈالنے پر وہ عذاب الہی کی زد میں آ جائیں گے، لیکن اہل سمود باز نہ آئے اور اونٹنی کو مار ڈالا، اور اس کی پاداش میں ان پر عذاب الہی تباہ کن زلزلے اور بھڑکتی آگ کی شکل میں نازل ہوا۔ اہل سمود دولت مند لوگ تھے، اور مالی خوشحالی نے انہیں طاقت و مضبوطی بھی بخش دی تھی۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ یہی حال حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ خدا نے انہیں ثروت و طاقت سے نوازا تھا، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے بتوں کی پوجا کی جانب مائل ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بتوں کی پوجا سے باز آنے کو کہا اور توحید کی تلقین کی، لیکن انہوں نے پیغمبر کی آواز پر کان نہ دھرا۔ خدا کے حکم سے تمام قوم ہلاک ہو گئی، سوائے پیغمبر ہود علیہ السلام اور چند اہل ایمان کے۔ وادی السلام میں یہ جگہ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کہلاتا ہے، اگرچہ اس جگہ کو یہ نام دینے کے سلسلے میں کوئی مستند روایت موجود نہیں۔ ہم نے یہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ آخر میں ہم نے وہ کنواں بھی دیکھا جس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اس کے پانی سے غسل کرتے تھے۔